ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایرا ایک خوفناک اور پر اسرار جنگل کے قریب رہتی تھی۔ ایرا ہمیشہ عجیب و غریب چیزوں کا پیچھا کرتی اور ان سے الجھتی رہتی تھی۔ ایرا کسی نہ کسی چیز میں کسی راز کی کھوج میں لگی رہتی تھی، لیکن ایرا خود بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیوں کھوجنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے ایک نقشہ دیکھا۔ ایرا کو وہ نقشہ اس گھناؤنے خوفناک جنگل میں ملا۔ وہ نقشہ اسے وقت کے قلعے تک لے جاتا ہے۔ ایرا اس نقشے کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے اور اس پہ بنے گئے رستے کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہ ایک بالکل الگ دنیا ہوتی ہے، جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہر طرف پریاں ہی پریاں ہوتی ہیں اور وقت کا راز اسی نقشے کے رستے میں چھپا ہوتا ہے۔ مگر اس بار ایرا اکیلے نہیں ہوتی۔ جب اس نے جنگل میں نقشے کے رستے پر پہلا قدم رکھا تو اسے چمک سے بھری ایک روشنی نظر آئی۔ روشنی سے ایک ہواؤں جیسی مخلوق نے جنم لیا۔ سفیرہ، ستاروں کی رکھوالی پری۔ وہ پری ستاروں کی رکھوالی تھی۔ سفیرہ نے ہوا میں اڑتے ہوئے کہا، میں اس راز کی نگہبان ہوں جسے صرف وقت کا اثر برداشت کرنے والی روح ہی ڈھونڈ سکتی ہے۔ تم نے اس نقشے کو چھو کر مجھے بلایا ہے۔ سفیرہ ایک نورانی روپ میں تھی۔ اس کے بالوں میں ستارے چمک رہے تھے اور اس کے پنکھوں سے ہر رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ایرا کو ایک جادو بری گھنٹی دی جو صرف تب بجتی ہے جب راز صحیح رخ میں جائے۔ سفیرہ اور ایرا مل کر پرانے دروازے کے اندر گئیں جہاں وقت رک گیا تھا۔ وقت کا شکنجہ ایک شیطانی شیشہ تھا، دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ایرا نے اپنی ریفلیکشن دیکھی تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ شیشہ بولا، تم وقت کے اندر پھنس چکی ہو، واپس جانا ہے تو راز کے 3 جواب دو۔ ایرا نے سفیرہ کی مدد سے جواب ڈھونڈے، مگر آخری جواب پر ڈاؤٹ تھا۔ تب سفیرہ نے اپنا جادو گھنٹی بجایا اور ایک نورانی سر نے اصلیت کو روشن کر دیا۔ جب جواب صحیح دیے گئے تو شہر مظفر کا نورانی دروازہ کھلا۔ اندر سب کچھ روشنی، سنگیت اور خوابوں جیسا تھا۔ پریاں آسمان میں اڑ رہی تھی، لیکن ابھی تک ایرا کو اس بات کا جواب نہیں ملا کہ وہ ہر چیز کی کھوج میں کیوں لگی رہتی ہے۔ سفیرہ نے ایرا کی الجھن کو سمجھتے ہوئے کہا، تم نے وقت، عقل اور ہمت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اب تم بھی پریوں کی رکھوالی بن چکی ہو۔ ایرا پہ اس کی اصلیت کا راز کھلا۔ ایرا اب صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ بھی ایک فیری گارڈین تھی۔ اس نے شہر مظفر کا راز محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، اور جب کبھی کوئی سچے دل سے علم اور راز ڈھونڈتا ہے، سفیرہ اور ایرا دونوں کی مدد کرنے آتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راز صرف انہی لوگوں پہ کھلتے ہیں جن میں ان کو اپنے تک محفوظ رکھنے کی ہمت ہوتی ہے۔